السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ جتنے حضرات نے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، میں ان تمام سبسکرائبرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کا استقبال کرتا ہوں۔ تو بہرحال سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے صحابہ کرام کی علمی خدمات۔ کیونکہ تبلیغی جماعت میں چونکہ صحابہ کرام کی زندگیوں کا صرف ایک ہی پہلو لے کر چلا جاتا ہے کہ دعوت اور خروج، صرف اسی پر بات ہوتی ہے کہ عالم میں صحابہ کرام عالم میں دعوت لے کر گئے اور اسی کے لیے انہوں نے خروج کیا، اور یہی ایک خدمت کو عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی کے بہت سارے پہلو تھے، جن میں سے ایک پہلو دعوت کا تھا اور ایک عظیم پہلو علم کا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے پہلو تجارت میں اور معاشیات میں، سماجیات میں، ہر فیلڈ میں صحابہ کرام کی ایسی خدمات ہیں جس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ تبلیغی حضرات کے بیانات سننے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ حضور صرف اور صرف داعی بنا کر بھیجے گئے تھے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ دعوت تو آپ کی حیات طیبہ کا ایک پہلو ہے، لیکن آپ کا ارشاد ہے کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ تعلیم و تعلم کو آپ نے اتنی اہمیت دی کہ آپ کے بعد صحابہ کرام نے علم کو لے کر خروج کیا۔ جب مدینے سے خروج کیا تو جہاں جہاں صحابہ کرام گئے وہاں انہوں نے علم کے مراکز قائم کر دیے، جن کی تفصیل آگے آئے گی۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ علم کا یہ نور پہلے مکہ مکرمہ سے نکلا اور مدینہ طیبہ کی زمین سے سارے عالم میں پھیل گیا، اور جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی یہ دنیا کس معجزانہ شان کے ساتھ یکایک آفتاب نبوت کے طلوع ہونے کے ساتھ صبح منور میں داخل ہو گئی۔ اور پھر دور صحابہ اور عہد تابعین میں علمی حلقوں اور درسگاہوں کی سرگرمیوں کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو اس کلپ میں بتائی جائیں گی، بلکہ اس کلپ کے بعد اور بھی بہت ساری کلپ میں اپلوڈ کروں گا جس میں آپ کو صحابہ کرام کے جو علمی کارنامے ہیں انہیں بیان کیا جائے گا۔ اب میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ عہد نبوی میں پورے جزیرہ عرب میں اسلام پھیل چکا تھا۔ خاص طور سے جب مکہ فتح ہوا تو عرب کے تمام قبائل اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے قرآن اور شرائع اسلام کی تعلیم اور اس تعلیم و تعلم میں مشغول ہو گئے۔ ہر قبیلے اور بستی میں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور مکہ مکرمہ میں حالات کی ناسازگاری کے باوجود بھی کسی نہ کسی طرح لوگ قرآن کی تعلیم جاری رکھے ہوئے تھے۔ اس پورے دور میں کوئی باضابطہ درسگاہ تو نہیں تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے، اور حج کے موقع پر اور دیگر مواقع پر لوگوں کو قرآن سناتے تھے۔ اور اس دور میں مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دار ارقم، بیت فاطمہ بنت خطاب، شعب ابی طالب وغیرہ کو کسی حد تک درسگاہ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود مکی دور میں متعدد قراء اور معلمین پیدا ہوئے جنہوں نے دوسروں کو قرآن اور تفقہ فی الدین کی تعلیم دی۔ حضرت خباب ابن ارت مکہ میں بیت فاطمہ بنت خطاب میں قرآن کی تعلیم دیتے تھے، اور حضرت سالم جو مولا ابو حذیفہ ہیں، ہجرت عامہ سے پہلے انہوں نے قباء میں حضرت مصعب ابن عمیر اور حضرت ابن ام مکتوم اور عمرو بن قیس نقی الخزمات میں اور رافع ابن مالک زرقی مسجد بنی زریق میں تعلیمی خدمات انجام دیا کرتے تھے۔ اور ان اصحاب کے جو شاگرد تھے انہوں نے مدینہ منورہ کی مسجدوں میں امامت اور تعلیم کی خدمات انجام دی۔ ہجرت عامہ کے بعد مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں مرکزی درسگاہ قائم ہوئی۔ مسجد نبوی میں جو درسگاہ قائم ہوئی اس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیا کرتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت ابی ابن کعب، حضرت عبادہ ابن صامت وغیرہ رضی اللہ عنہم اس درسگاہ میں معلم و مقرری تھے۔ یہاں کے طلباء اپنے گھروں میں بچوں اور عورتوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو جو طلباء صحابہ سے سیکھتے وہ گھروں میں بچوں اور عورتوں کو تعلیم دیتے تھے،
اور دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑے ہی دن میں پورے شہر مدینہ جو ہے وہ دارالعلم بن گیا، اور اس کے گلی کوچے قرآن کی آواز سے گونجنے لگے، اور مختلف علاقوں سے قبائل اور وفود مدینہ آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہ ان کا خروج علم کے لیے تھا، جیسے ہماری جماعت والے کہتے ہیں نا کہ خروج نکلو نکلو نکلو، یہ جو حضرات کہتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دعوت کے لیے، امر بالمعروف کے لیے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر جو ہمیں صحابہ کرام کے جو علمی سرگرمیاں ہیں، جو دن رات کے مشاغل تھے، وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ تھوڑے ہی دنوں میں پورے شہر مدینہ میں جو ہے نا دارالعلم بن گیا، اور اس کے گلی کوچے قرآن کی آواز سے گونجنے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرائے صحابہ کو معلم بنا کر قبائل میں روانہ فرماتے تھے۔ صحابہ کرام کی انہی سرگرمیوں کو آج جماعت میں کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضور جماعتوں کو عالم میں فکر کے ساتھ روانہ کرتے تھے۔ بات کو کس طرح تھوڑا سا الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بیان کیا جائے تو بات کہیں کی کہیں فٹ ہو جاتی ہے، اور سننے والے کو دین کا مکمل علم نہیں ہوتا، صحابہ کرام کے زندگی کے تمام پہلو اس کے سامنے واضح نہیں ہوتے، تو وہ اسی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ یہی کام ہے، یہی اللہ کا راستہ ہے۔ درسگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کر کے قبائل کے رئیس اور ترجمان اپنے یہاں تعلیم دیتے تھے، اور اس دور میں مکہ اور مدینہ کے بعد یمن کے مختلف علاقوں اور بستیوں میں بھی تعلیم و تعلم کی سرگرمیاں بڑھ گئی تھیں۔ انشاءاللہ باقی تفصیل اگلی کلپ نمبر 2 میں بیان کی جائے گی۔ السلام علیکم۔